کیا اب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کو کس نے سنبھالا؟ جب دنیا میں پہلی نسلیں بڑھ رہی تھیں اور حق و باطل کے درمیان فرق دھندلا ہونے لگا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو منتخب کیا جو نہ صرف علم میں بلند تھے بلکہ حکمت اور صبر میں بھی بے مثال تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت شیس علیہ السلام کی، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے انسانیت کو پہلی بار ایک نظام دیا اور اسے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو وہ نہ صرف ایک باپ تھے بلکہ ایک نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان، اس کی عبادت اور سچائی کا درس دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کے درمیان خیالات، خواہشات اور رویوں میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ اپنے نبی کی تعلیمات پر قائم رہے جبکہ کچھ دنیاوی خواہشات کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب انسانیت کو ایک مضبوط رہنما کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اسی پس منظر میں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن ان کی حیثیت صرف ایک بیٹے کی نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطیہ تھے۔ شیس کا مطلب ہی عطا، بخشش ہے۔ ان کی آمد اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ہر دور میں اس کی رہنمائی کے لیے بندے بھیجتا رہے گا۔ بچپن ہی سے حضرت شیس علیہ السلام میں ایک خاص سنجیدگی اور سمجھ بوجھ نظر آتی تھی۔ وہ عام بچوں کی طرح صرف کھیل کود میں مشغول نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت آدم انہیں کائنات کے راز، اللہ کی نشانیاں اور زندگی کے اصول سکھاتے تھے۔ یہ تربیت انہیں مستقبل کی ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اپنے اختتام کے قریب پہنچی تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ صرف ایک خاندانی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک الہی ذمہ داری تھی۔ اب حضرت شیس کو نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ انہیں علم، حکمت اور قوانین عطا کیے گئے تاکہ وہ انسانوں کے درمیان انصاف قائم کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر کئی صحیفے نازل ہوئے جن میں زندگی گزارنے کے اصول اور اللہ کی عبادت کے طریقے بیان کیے گئے تھے۔ لیکن ہر دور کی طرح اس وقت بھی انسانوں میں اختلاف تھا۔ کچھ لوگ سچائی کو قبول کرتے تھے جبکہ کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے گمراہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ صورتحال حضرت شیس علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی، کیونکہ انہیں لوگوں کو نہ صرف سمجھانا تھا بلکہ ان کے دلوں کو بدلنا بھی تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے صبر، حکمت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی۔ انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، انہیں یاد دلایا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں واپس جانا ہے۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی اور ان کے کردار میں ایسا اثر تھا کہ بہت سے لوگ دوبارہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی محنت رنگ لانے لگی۔ معاشرہ دوبارہ ایک توازن کی طرف آنے لگا جہاں انصاف، عبادت اور اخلاقیات کو اہمیت دی جانے لگی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر آنے والی نسلوں نے اپنی زندگی کی تعمیر کی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی اصلاح میں گزار دی۔ انہوں نے نہ صرف لوگوں کو دین سکھایا بلکہ ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا جو آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشل راہ بن گیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب بھی دنیا میں اندھیرا بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ روشنی کا انتظام ضرور کرتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اسی روشنی کا ایک ذریعہ تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہدایت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بس ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔